ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ یا الہی جو اس ویڈیو کو پورا دیکھے اور آگے شیئر کرے اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ گول تھا، بلکہ گلائی کی طرف مائل تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک بالکل سفید نہیں تھا بلکہ سرخی مائل تھا، سرخ رنگ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں موٹی موٹی تھیں اور آنکھوں کی سفیدی کے اندر سرخ دھاریاں تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بویں تھیں، آئیبرو کے درمیان فاصلہ تھا اور ان کے درمیان ایک رگ تھی جو جلال کے وقت ابھر آتی تھی، اور جب کوئی خوشی کی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہکہ نہ لگایا کرتے بلکہ مسکرایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کے سامنے کے دو دانت کے درمیان فاصلہ تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اور داڑھی کے جو بال تھے وہ سیاہ اور گھنے تھے، اور ان کے اندر 20 کے قریب سفید بال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبارک جو چہرہ والضحیٰ ہے، والضحیٰ کا جو مکھڑا ہے وہ انتہائی خوبصورت تھا کہ حدیث پاک میں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک اندھیری رات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ تالی دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور اس رات چاند یوں تھا جس طرح 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھتے ہیں، آخر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا والضحیٰ کا جو مکھڑا ہے وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اس والضحیٰ کے اس مکھڑے پر۔ کاش ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آتا، مبارک پسینے کی اس قدر اتنی اچھی خوشبو تھی، جس رستے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جاتے وہ سارا کا سارا رستہ خوشبودار ہو جاتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، جب ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنا ہوتا تو ہم گلیوں کے اندر سے پسینے کی خوشبو سونگھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تک پہنچ جایا کرتے تھے، اور والضحیٰ کے مکھڑے پر پسینہ مبارک یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی موتی چمک رہا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قد مبارک تھا وہ نہ ہی زیادہ چھوٹا تھا نہ ہی زیادہ بڑا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تشریف فرما ہوتے، لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے، آپ کا قد سب سے بڑا نظر آتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بازو تھے وہ لمبے اور دراز تھے، اور ہتھیلیاں کشادہ تھی جو سخاوت کی علامت ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی جو انگلیاں تھیں ان کے اندر تناسب تک لمبائی تھی، اور گردن مبارک سراہی مائل تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، اور ان کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چھاتی مبارک، سینہ مبارک چوڑا تھا، جو کہ بہادری، دلیری اور شجاعت کی علامت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جسم جوڑ تھے وہ انتہائی مضبوط جوڑ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تلوے مبارک تھے وہ کسی قدر گہرے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو تھوڑا آگے کی طرف جھک کر چلتے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے جیسے اونچائی سے نیچے اتر رہے ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے آتے یا کہیں جاتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے پورا لشکر آ رہا ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے مبارک جسم کے اوپر کوئی بال نہیں تھے، صرف سینے سے لے کر ناف تک ایک پتلی بالوں کی لائن تھی۔
اس کے علاوہ جسم پر کوئی بال نہیں تھے۔ میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کا ایک اور معجزہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کو آپ کی چاہت کے مطابق ہی بنایا ہو۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔